بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز القدر بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے سبق کی ابتدا میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں، خصوصاً ان حضرات کو جو یہاں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور عشاء تک ادھر رہتے ہیں اور پھر عشاء کے بعد درس حدیث اٹینڈ کرتے ہیں، درس تفسیر. تو ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا ضرور بتائیے، ہمیں آگاہ کیجئے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت ایک تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، دوسرا درجات بلند کرتا ہے. تو آپ نے 3 اعمال ذکر فرمائے. پہلا عمل اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب انسان کا دل نہ کر رہا ہو وضو کرنے کو اور وہ اٹھ کر اپنے نفس کو مجبور کر کے وہ وضو کرے. دوسرا ہے وانتظار اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک تو وضو مکمل کرنا جب انسان کا دل نہ کر رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ مساجد کی طرف وہ پیدل چل کے آئے اور زیادہ سے زیادہ وہ قدم اٹھائے. ایک ایک قدم پہ اس کی غلطیاں، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے. اور تیسرا جس کا آج کے اس سبق سے تعلق ہے اور اس درس سے تعلق ہے، اور جس کی میں نے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، وہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. آپ یہاں مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور اس انتظار میں بھی آپ درس حدیث لیتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور پھر عشاء کی نماز کا انتظار ہوتا ہے. تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ رب العزت درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تینوں اعمال کو کرنے کی توفیق دے، اور ان تینوں اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند فرمائے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. یہ وکالت کے چیپٹر میں 4تھا باب ہے. اذا وهب شيئا لوکیل او شفیع قوم جاز، کہ جب انسان کوئی چیز ہبہ کرے کسی وکیل کے لیے، اور وکیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کوئی کام سونپا جاتا ہے، جس کے کوئی کام سپرد کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں. تو جس کو آپ کوئی کام سونپتے ہیں یا اس کے سپرد کرتے ہیں وہ وکیل ہوتا ہے، اور جو سونپنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ موکل. اس کو موکل کہتے ہیں. مطلب ایک دو بندوں کو چلو کچھ نہ کچھ یاد ہی ہوتا ہے نا پچھلا سبق، حالانکہ میں نے یہ پچھلے سبق میں یہ بتلایا تھا، میں نے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کو یاد ہوتا. چلو ایک دو کو بھی غنیمت ہے، ایک دو بھی چلو یاد رکھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے. تو جو بندہ کسی کو کوئی کام سونپتا ہے اس کو موکل کہتے ہیں، سونپنے والا، سپرد کرنے والا. اور جس کو وہ سپرد کرتا ہے یا جس کو وہ سونپتا ہے کوئی کام، اس کو وکیل کہتے ہیں. تو یہاں باب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وکیل کو کوئی چیز ہبہ کرے، کوئی وکیل ہے یعنی اس کو کوئی کام سونپا گیا ہے، تو کوئی شخص اس کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے یعنی گفٹ کے طور پر عطا پیش کرتا ہے، او شفیع قوم جاز، یا پھر وکیل کو یا پھر کسی ایسے شخص کو جو کہ کسی قوم کی طرف سے سفارشی بن کے آیا ہو، اس کو بھی اگر کوئی چیز ہبہ کرتے ہیں تو جائز ہے. اس کی دلیل یہ واقعہ ہے جو اس باب کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. اس واقعے کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ آ جائے.
واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہجرت کے کون سے سال میں؟ 8ویں سال میں، بالکل صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ مکہ کو فتح کرنے کے بعد 19 دن مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور یاد رہے کہ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا کون سے مہینے میں؟ ہاں، کون سے مہینے میں؟ کوئی اتنا مشہور واقعہ اللہ کے بندو، کون سے مہینے میں مکہ فتح ہوا تھا؟ دو جنگیں، دو واقعات ایسے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں ہوئے۔ ایک جنگ بدر رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، اور فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد 19 دن مکہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حوازن اور ثقیف کے جو لوگ ہیں وہ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ لوگ کون تھے؟ جو طائف میں مقیم تھے اور طائف کے آس پاس مقیم تھے۔ تو یہ اپنی اسلحہ کے ساتھ اور اپنی فوجوں کے ساتھ یہ لوگ ایک ایسے مقام پہ جمع ہوئے جس کو حنین کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی فوج کے ساتھ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا۔ اسی فوج کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پہ پہنچے، اور وہاں پر جنگ حنین واقع ہوئی۔ جنگ حنین جس میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی ایک وجہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی سورۃ توبہ میں، وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس دن ناز تھا اپنی تعداد پر، کہ ہم آج تعداد میں زیادہ ہیں، لہذا آج تو ہم جیتیں گے ہی جیتیں گے، آج تو ہم غالب آئیں گے ہی آئیں گے۔ کن پر؟ اپنے دشمنوں پر۔ کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی رہیں، جیسا کہ جنگ بدر، اس میں مسلمان کم تھے، کافر زیادہ تھے۔ جنگ احد میں بھی مسلمان کم تھے، کافر زیادہ تھے۔ اسی طرح بعد میں جو جنگیں ہوئیں تو مسلمان کم ہوتے تھے، لیکن یہ حنین کے موقع پر مسلمان زیادہ تھے۔ ان کو ناز تھا کہ آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے تو ہم غالب آ جائیں گے۔ ہوا کیا؟ نتیجہ الٹ ہو گیا کہ شروع میں ہی کافر مسلمانوں پہ غالب آ گئے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا، ان کو سبق سکھلانے کے بعد کہ تم اپنی تعداد پہ نازاں تھے نا، تو پھر لے لو، غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، پھر نہیں کر سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے نصرت کی، اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے، چنانچہ یہ مسلمان ان پہ غالب آ گئے، کافروں پہ غالب آ گئے، اور پھر اس کی نتیجے میں بہت سارا غنیمت کا مال بھی جمع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یعنی حنین کے مقام پر غنیمت کے مال جمع نہیں کیے، غنیمت کے مال تقسیم نہیں کیے۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ جنگ کے بعد جو غنیمت کا مال اکٹھا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے وہ مال تقسیم نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف چلے گئے اور طائف کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ کچھ دن کے محاصرے کے بعد طائف بھی فتح ہو گیا، آپ واپس لوٹے۔ ایک مقام ہے جس کا نام ہے جعرانہ۔ جعرانہ آج بھی وہاں پر مسجد موجود ہے جہاں سے لوگ احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آتے عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جعرانہ سے احرام باندھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آ کر عمرہ کیا تھا، یہ جنگ حنین کے بعد اور طائف کو فتح کرنے کے بعد۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں پہنچے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غنیمت کا مال اکٹھا ہوا تھا جنگ حنین کے بعد وہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں پر یہ حوازن اور ثقیف کے جو لوگ تھے جن سے پہلے لڑائی ہوئی تھی حنین کے اندر، وہ لوگ مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو اس حدیث کے اندر ہے، تو اس کو ذرا غور سے سنیے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ کل کو جو ہمارے دشمن تھے اور جن سے ہماری جنگ ہوئی حنین کے مقام پر،
آج وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے استقبال کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر ان کے استقبال کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی آنے والے شخص کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ کھڑے ہوں اور ایک دو قدم آگے بڑھ کر اس کے استقبال کریں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا، تعظیماً جس طرح کہ ٹیچرز حضرات کلاس روم میں داخل ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں آئیں اور صحابہ کرام تعظیماً آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بات آپ کو پسند نہیں تھی، بلکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں آؤں تو لوگ فوراً میری تعظیم کی خاطر کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ جو یہ پسند کرتا ہو کہ میں آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے منصب پہ پہنچتے ہیں تو ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوا، ان کے آنے پر کھڑا نہیں ہوا تو موڈ خراب ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ میری تذلیل ہو گئی، میری توہین ہو گئی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر صحابہ کرام کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی بندہ میرے لیے کھڑا ہو۔ لیکن جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ استقبال کرنے کی خاطر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ایک دو قدم چل کر آگے بڑھ کر اپنے مہمان کے استقبال کریں، یہ جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حوازن کے اس وفد کا استقبال کیا جو کہ مسلمان ہو کے آئے تھے۔ اچھا، یہ آئے کیوں تھے؟ یہ ہے آگے اس کا مقصد کہ یہ آئے کیوں تھے۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے مطالبہ کیا، کہنے لگے ان یرد الیہم اموالہم وسبیہم، کہ جو مال غنیمت کے طور پر، ان کا جو مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے پاس آ چکا اور ان کے جو بندے وہ غلام بن کر ان کے پاس آ چکے مسلمانوں کے پاس، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے مال بھی اور ہمارے غلام بھی، ہمارے قیدی جو ہیں، قیدی ہمارے قیدیوں کو واپس کریں۔ یہ مطالبہ لے کر کے یاد رہے کہ یہ کون سا مال تھا، یہ کون سے قیدی تھے جو کہ حنین کی جنگ کے نتیجے میں جب مسلمان ان پہ غالب آ گئے تو کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا وہ غنیمت کا مال تھا، اور ان کے بندے جو پکڑے گئے تھے، گرفتار ہو گئے تھے، وہ قیدی تھے۔ تو یہ حوازن کے لوگ اپنے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے اور اپنے مال واپس لینے کے لیے آئے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا آگے بڑھیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احب الحدیث الی اصدقہ، کہ سب سے محبوب بات، یعنی مجھے جو سب سے پیاری بات لگتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو سچی ہوتی ہے، لہذا تم میرے ساتھ سچی بات کرو۔ کہ فاختاروا احدى الطائفتین، کہ تم ان دو میں سے ایک چیز کو چن لو، ایک چیز کو چوز کر لو، یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا پھر اپنے مال واپس لے لو۔ دونوں چیزیں میں واپس نہیں کرنے لگا تمہیں، نہ تو یعنی نہ ہی مال اور نہ ہی قیدی، دونوں اکٹھی یہ چیزیں واپس نہیں کروں گا تمہاری ڈیمانڈ پر۔ ایک چیز چن لو، کیا لینا چاہتے ہو، اور سچی بات کرو میرے ساتھ۔ وہ اس میں کوئی بات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جھول نہ ہو، کوئی اس میں ابہام نہ ہو، صحیح بتا دو کہ تم ان دو میں سے کون سی چیز واپس لینا چاہتے ہو۔ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ، آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارا انتظار بھی کرتا رہا، یعنی جب حنین کے اندر فتح ہو گئی تو میں نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا اور میں پھر طائف چلا گیا۔ طائف کو فتح کرنے کے بعد میں واپس لوٹا، میں اسی انتظار میں تھا کہ تم لوگ آؤ گے میرے پاس اپنے مال لینے کے لیے، اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آؤ گے۔ تو اب تم آ گئے ہو نا، تو ٹھیک ہے، اب تم ایک چیز چوز کر لو، بس یا قیدی لے لو اپنے واپس لے لو، یا پھر تم اپنے مال لے لو۔ وَقَدْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تو آپ 10 سے زیادہ کچھ راتیں، یعنی 11 12 13 14 راتیں جو ہیں، یعنی 13 14 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار کرتے رہے کہ وہ آئیں گے تو ان کے مال ان کو واپس کریں گے۔ فلما تبین لهم، جب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الا احدى الطائفتین، ان لوگوں کو جب یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں تو واپس نہیں کرنے لگے،
ایک ہی چیز واپس کریں گے، تو انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے انا نختار سبینا، ہم اپنی قیدیوں کو چوز کرتے ہیں کہ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں، ہمیں ہمارے مالوں کی ضرورت نہیں، اب ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ تو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، اب یہ جو قیدی تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ چکے تھے، اپنے مجاہدین کے اندر بانٹ چکے تھے بطور غلام، ان کو بانٹ چکے تھے، کیونکہ وہ کافر تھے اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بانٹ دیا اپنے صحابہ کرام کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے اور آپ نے سب سے پہلے خطبے کے انداز میں اللہ رب العزت کی تعریف کی، جس تعریف کے اللہ رب العزت اہل ہیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، حمد و ثنا کے بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبین، میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے صحابہ کرام، یہ جو تمہارے بھائی ہیں نا، یہ بھائی کیسے بن گئے؟ کل تو دشمن تھے، یہ کل تو حنین کے اندر لڑ رہے تھے، حنین کے اندر تو جنگ کر رہے تھے اور وہ مسلمانوں کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، لیکن آج اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی تمہارے پاس توبہ کرتے ہوئے واپس آئے ہیں، یعنی مسلمان ہو کر آئے ہیں، تو اب تمہارے بھائی ہیں۔ کل تک جو دشمنی تھی وہ ختم، اب وہ مسلمان ہو گئے تو تمہارے بھائی بن گئے اور وہ توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ، اور انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہماری دونوں چیزیں واپس کریں، مال بھی اور قیدی بھی، تو میں نے ان کو اختیار دیا کہ ان دو میں سے ایک چیز کو چوز کر لو، تو انہوں نے قیدیوں کو چوز کر لیا، تو میں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں۔ لہٰذا اب یہ جب فیصلہ کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اندر تھوڑا سا اختصار ہے، ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیدی میرے پاس ہیں، ان کے قیدیوں میں سے جو قیدی میرے پاس ہیں اور بنو عبد المطلب کے پاس ہیں، وہ سارے قیدی میں ان کو واپس کرتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر آپ نے کہا کہ میں بہترین نمونہ پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے قیدیوں کو جو میرے پاس ہیں، ان کے قیدی جو میرے قبضے میں ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں اور میں ان کو واپس کر رہا ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قائد کو جو مسلمانوں کا قائد ہو یا کسی بھی جماعت کا جو امیر ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر وہ ایک نمونہ پیش کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تو آپ ابھارتے رہیں اور خود آپ کچھ بھی نہ کریں، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ میں بس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ بات بڑی دکھ پہنچانے والی بات ہے، لیکن آج کل کئی لوگ ایسے ہیں، کئی جماعتوں کے لیڈر ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی ادھر چلیں فلاں جگہ پہ، اور میرا اشارہ سمجھ جائیں آپ، لیکن خود وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ خود جناب وہ لینڈ کروزر گاڑیوں کے اندر، اپنے محلات کے اندر، اپنے بنگلوں کے اندر، اپنی کوٹھیوں کے اندر بیٹھے ہیں، اور دوسروں کے بچوں کو، نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ جی فلاں جگہ پہ۔ یہ کیا ہے یہ؟ اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور آپ خود نہیں خرچ کرتے۔ یہ کیا ہے یہ؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ کہ نمونہ پیش کریں۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر کوئی عقل اور سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ تو آج کل زیادہ تر جو لیڈر ہے نا، ان کی یہی حالت ہے، واللہ المستعان۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خود آگے بڑھ کر آپ کے پاس جو قیدی تھے ان کو چھوڑ دیا، ان کو آزاد کر دیا، ان کو واپس کر دیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ دیکھو، تم میں سے جو بندہ خوشی خوشی اپنے پاس جو قیدی ہے، جو اس کا غلام بن چکا، جو واپس کرنا چاہتا ہے، خوشی خوشی واپس کر دے، بغیر کسی فدیے کے، کیونکہ یہ قیدی واپس کیے جا رہے تھے بغیر فدیے کے، کوئی مالی اس کے اگینسٹ کچھ مال نہیں پیش کیا جا رہا تھا، بلکہ یہ فی سبیل اللہ ان کو چھوڑنا تھا۔ تو جو بندہ خوشی خوشی واپس کر دے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اور اس سے یہ بھی لگتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ فورس نہیں کر سکتے۔ آپ یہ مسئلہ اس قسم کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیتے نا کہ بھائی ایسے کرو، تو صحابہ کرام یقیناً کرتے۔
چاہے ان کا دل چاہتا یا نہ چاہتا۔ صحابہ کرام یقیناً عمل کرتے آپ کے امر پہ، آپ کے حکم پہ، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، فورس نہیں کیا آپ نے سنا کہ تم میں سے جو بندہ بغیر مال، بغیر معاوضے کے قیدیوں کو واپس کرنا چاہے کر دے، اور جو واپس نہ کرنا چاہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال دیا جائے، اگر میں قیدی کو چھوڑتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال دیا جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ انتظار کر لے، جب ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم مال بھی دے دیں گے۔ اب صحابہ کرام نے جب ان کو یہ آپشن دے دیے گئے دونوں، اور آپشن آپ سمجھ گئے نا کہ جو قیدی ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ بغیر معاوضہ کے چھوڑ دیں اللہ کی رضا کی خاطر، یا پھر اگر آپ اس کے اگینسٹ آپ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، مال لینا چاہتے ہیں، تو پھر مال اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، آپ انتظار کر لیں، جب ہمارے پاس مال آئے گا ہم آپ کو مال دے دیں گے اور آپ ان قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ فقال الناس، لوگ کیا کہنے لگے قد طیبنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم، یہ ہوتا ہے جذبہ اطاعت اور فرمانبرداری۔ کہنے لگے سارے کے سارے لوگ کہ ہم خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفر پہ عمل کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے قیدیوں کو واپس کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے مال، اس کا معاوضہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان لوگوں نے یہ بات کی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا انا لا ندری، ہمیں نہیں پتہ، من اذن منکم فی ذلک ممن لم یأذن، ہمیں نہیں پتہ کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے اجازت نہیں دی قیدی واپس کرنے کی، کیونکہ ایک بڑا گروہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی۔ تو جب اجتماعی طور پر آپ نے پوچھا تو اجتماعی طور پر آوازیں بلند ہوئیں کہ ٹھیک ہے جی ہم واپس کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئیوں نے تو کہا ہو کہ ہم خوشی خوشی واپس کرتے ہیں، اور کئیوں نے ہو سکتا ہے وہ خوشی خوشی واپس نہ کرنا چاہتے ہوں، وہ اس کا معاوضہ لینا چاہتے ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا فرجعوا، تم ذرا لوٹ جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، اور تمہارے قبیلوں کے جو سردار ہیں نا وہ تم سے بات کریں، ایک ایک شخص سے پوچھیں، قبیلوں کے سردار اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو فردن بلا کر وہ پوچھیں، ہاں بھئی کیا تم اپنے قیدیوں کو خوشی خوشی بغیر معاوضہ کے واپس کرنا چاہتے ہو؟ جب یہ سردار کنفرم کر لیں سب لوگوں سے فردن، تو وہ سردار مجھے آ کے بتائیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی رغبت کیا ہے، کیا وہ بلا معاوضہ واپس کرنا چاہتے ہیں قیدیوں کو یا وہ معاوضہ لینا چاہتے ہیں؟ تو فرجع الناس، لوگ لوٹ گئے، فکلمہم عرفاؤہم، ان کے قبیلوں نے ان سے بات کی، ثم رجعوا، پھر وہ قبیلوں کے سردار واپس لوٹے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ انہم قد طیبوا وأذنوا، کہ سب نے خوشی خوشی اپنے قیدیوں کو واپس کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہوتا ہے جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد جو قیدی ہیں آپ نے بغیر مالی معاوضہ کے ان کو واپس کر دیا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، کیوں نہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں۔ حالانکہ ان کے پاس آپشن تھا، آپ نے اجازت دے دی تھی، چاہیں تو خوشی خوشی واپس کر دیں اور چاہیں تو آپ معاوضہ لینے کے لیے آپ رک جائیں، جب مال آئے گا تو آپ کو ہم مال دیں گے اور آپ ان قیدیوں کو چھوڑ دینا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں چونکہ مال کی محبت نہیں تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا اور آپ کی خواہش کے مطابق تمام قیدیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا بغیر کسی معاوضہ کے۔ اب یہ واقعہ تو ہم نے سن لیا، لیکن یہ واقعہ پورا قصہ امام بخاری نے یہاں کیوں ذکر کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی وکیل کو کوئی چیز ہبہ کرے یا کسی قوم کے سفارشی کو کوئی چیز ہبہ کرے تو یہ جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کا جو وفد آیا تھا، کیونکہ حوازن قبیلے کے سارے لوگ نہیں آئے تھے، وہ ایک وفد تھا جو اپنے قبیلے کی طرف سے وکیل بن کے آیا تھا، اپنے قبیلے کی طرف سے وکیل بن کے آیا تھا وہ وفد جو ہے، اور وہ اصل میں سفارشی بن کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفارش کرنے کے لیے
کہ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ تو گویا کہ یہ وفد جو ہے یہ حوازن کے قبیلے کا وکیل بھی تھا، کہ حوازن کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو وکیل بنا کے بھیجا، کن کو؟ جو وفد کے اندر شامل تھے، کہ بھائی جاؤ ہماری طرف سے یہ مطالبہ پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ یہ وفد آیا وکیل بن کر، اور وکیل بھی تھا یہ وفد، پلس یہ سفارشی بھی تھا، اپنی قوم کی طرف سے سفارش کرنے آیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہم لوگوں کے قیدی بھی واپس کر دیں اور ہمارے مال بھی واپس کر دیں۔ تو یہ جو وکیل تھا نا، یعنی یہ جو وفد تھا، اس کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے قیدی، آپ کے پاس جو قیدی تھے، آپ نے ان کو چھوڑا، اور پھر فرمایا کہ بنی عبد المطلب کے پاس جو، یعنی میرے خاندان کے لوگوں کے پاس جو قیدی ہیں، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں۔ تو آپ نے ان کو ہبہ کر دیا بغیر کسی مالی معاوضہ کے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر وکیل کو یعنی جس کو کوئی کام سونپا گیا ہے، اگر وکیل کو کوئی چیز آپ گفٹ کے طور پر دینا چاہیں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مسئلہ امام بخاری نے ثابت کیا ہے اس پورے واقعے سے۔ اب اس کے بعد جو اگلا باب ہے نا، اس کے اندر ایک لمبی حدیث ہے، اور اس میں بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ظاہر ہے کہ ہم آج کے سبق میں اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ ہاں، اس میں اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد پھر وہ انتظار میں رہتا ہے، چاہے وہ مسجد سے چلا جائے لیکن وہ انتظار میں ہے کہ اب اس نماز کے بعد اگلی نماز مجھے پڑھنی ہے، اور بندے کے دل میں ایک شوق ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اگلی اذان ہوگی، اگلی نماز کی اذان ہوگی تو مجھے واپس مسجد کی طرف آنا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ انتظار کر رہا ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔